تحریک انصاف نے اعلان جنگ کر دیا ہے اور وہ بھی پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ہی اعلان جنگ کر دیا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر 15 اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان کس نے کیا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کہاں کہاں احتجاج کرے گی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس اسلام آباد میں اس کی جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں۔ اسلام آباد کو غیر ملکی مہمانوں کے استقبال کے لیے سجا دیا گیا ہے۔ تو لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ حکومتی ترجمان عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ 15 اکتوبر جس روز شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہونے جا رہی ہے اور 12 ملک کی اہم شخصیات پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں آ رہی ہیں، تو عین اسی وقت پر تحریک انصاف نے اسلام آباد کے ڈی چوک میں احتجاج کا اعلان کر کے پاکستان مخالف قوتوں کو خوش کیا ہے اور پاکستان کے خلاف ایک طرح کا اعلان جنگ کیا ہے، یہ کہنا ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ کا۔ تو جو عطا تارڑ صاحب ہیں جو کہ وفاقی حکومت کے ترجمان ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ اعلان کھلم کھلا پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی تحریک انصاف کے اس اعلان کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی محب وطن جماعت 15 اکتوبر کو احتجاج کرنے کا اعلان نہیں کر سکتی، اور وہ بھی اس مقام پر، اس شہر پر کہ جہاں پر پاکستان کی مہمان کے طور پر 12 مختلف شخصیات جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہوں گی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ اگر تحریک انصاف میں ذرا سی بھی ملک کی لیے محبت ہے تو اس کو فی الفور اپنے اس احتجاج کے اعلان کو واپس لینا چاہیے۔ طلال چودھری جو کہ حکومتی رہنما ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی تحریک فساد، تحریک انتشار ہر وقت ملک کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے، انتشار کی تحریک چلانے کے لیے تیار رہتی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب غیر ملکی مہمانوں نے پاکستان کے اسلام آباد میں آنا ہوتا ہے تو یہ جماعت اس وقت جو ہے اسی شہر میں احتجاجی دھرنا دینے کا اعلان کر دیتی ہے۔ تو بات یہ ہے انہوں نے کھلم کھلا کہہ دیا ہے، وہ چاہے خواجہ آصف صاحب ہوں، طلال چودھری صاحب ہوں، عطا تارڑ صاحب ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا عظمیٰ بخاری صاحبہ ہوں، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کی کال دے کر ثابت کر دیا ہے کہ ان کو پاکستان کے ساتھ ذرا سی بھی محبت نہیں ہے، اور یہ کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر کے پاکستان میں فساد، انتشار جو ہے وہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پاکستان پوری طاقت کے ساتھ تحریک انصاف کے اس احتجاج کو کچلے گی۔ دوسری جانب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو جن مقامات سے جو مہمانوں نے گزرنا ہے اس روٹ کا جائزہ لیا، اور وہاں پر کیا انتظامات تھے، وہ چاہے سیکیورٹی کے تھے یا مہمانوں کے جو استقبالیہ کے لیے جو وہاں پر جو فلیکسز یا بینرز لگائے گئے تھے، ان تمام چیزوں کا بغور جائزہ لیا۔ اور وزیر اعظم صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جب غیر ملکی مہمان پاکستان آتے ہیں تو جو تحریک انصاف جو ہے یہ اپنا ایک تماشا لگانا شروع کر دیتی ہے، یہ ملک کو ڈی ریل کرنے کے لیے میدان میں نکلنے کا اعلان کر دیتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ تحریک انصاف کے جو مرکزی جو ترجمان ہیں شیخ وقاص صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اعلان کیا تھا گزشتہ روز کہ جی بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا حکم ہے کہ 15 اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کیا جائے۔ تو ان کا یہ بھی کہنا تھا، جو انہوں نے عذر لیا ہے اس احتجاج کا، کہ جی چونکہ عمران خان سے ہماری پارٹی کے کسی بھی رہنما کی
ملاقات نہیں کروائی جا رہی، لہٰذا ہم جناب 15 اکتوبر کو ملک بند کر دیں گے اور ملک سے تمام قافلوں کا رخ جو ہے وہ ڈی چوک کی طرف موڑ دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کو ان کی کمین گاہوں سے ہی نکلنے نہیں دیں گے، کیا حکومت کامیاب ہوتی ہے یا پھر تحریک انصاف والے جو ہیں وہ ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔